ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، بدعت حقیقت کے آئینے میں ہم نے گزشتہ جمعہ اس عنوان پر گفتگو کیا تھا اور اس بات کا تذکرہ ہوا قرآن و سنت اور سلف صالحین کی نظر میں بدعت میں کوئی خیر نہیں اور بدعت سراپا گمراہی ہے۔ جو آدمی بدعت میں واقع ہو جاتا ہے تو وہ بڑی برائیوں کے اندر پھنس جاتا ہے۔ جب بدعتوں کے دلدل میں پھنستا ہے تو پھر اس سے نکلنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت اور سلف کے اقوال سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ انسان بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھے اور ہمیشہ بدعت و خرافات سے بچنے کی کوشش کرے۔ محترم سامعین، اب دیکھیے انسان بدعتوں میں جو واقع ہوتا ہے، بدعتوں میں پڑتا ہے تو کیوں؟ بدعتوں میں واقع ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کس وجہ سے انسان بدعت والے راستے کو اختیار کرتا ہے یا بدعتوں میں چلا جاتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا جو سبب ہے وہ یہ کہ دینی احکام سے لا علمی، دینی جو مسائل ہیں، احکام ہیں، ان سے بے خبری، دینی علم کا نہ ہونا۔ اگر کسی کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا تو پھر وہ بدعتوں کے اندر واقع ہو جاتا ہے، بدعتوں میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ بدعات و خرافات پر عمل پیرا ہیں، آپ ان کے سلسلے میں غور کریں، وہ علم کے علم سے بھی واقف نہیں ہوتے، دینی علم سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، قرآن و سنت کا صحیح علم ان کے پاس نہیں ہوتا، قرآن و سنت کا علم نہ ہونے کی بنا پر مختلف گناہوں میں وہ پھنس جاتے ہیں، بدعات و خرافات کے واقع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں میں سے جو علم والے ہیں وہ درجات میں بلند ہیں۔ کن سے؟ جو صرف مومن ہے۔ ایک آدمی ایمان والا ہے، دوسرا آدمی ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ علم والا ہے تو وہ آدمی زیادہ فضیلت والا ہے اس مومن آدمی پر جو علم نہیں رکھتا۔ تو محترم سامعین، علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے درجات کے بلند کرنے، درجات کے بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ اور
آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فوقیت حاصل ہوئی اسی علم کی وجہ سے. اور اگر آپ حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ محدثین نے بھی علم کے سلسلے میں کافی زور دیا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الصحیح میں باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. کچھ کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. محترم حاضرین، اگر آدمی بدعات و خرافات سے بچنا چاہتا ہے، گمراہیوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے کتاب و سنت کا علم اسے حاصل کرنا پڑے گا. قرآن و سنت کا صحیح علم آ جانے کے بعد وہ بدعات و خرافات میں واقع نہیں ہوتا. اسی طرح بدعاتوں میں پڑھنے کی ایک دوسری وجہ یا دوسرا سبب اپنے باطل خواہشات کی پیروی کرنا. اپنے نفس کی جو باطل خواہشات ہیں ان کے پیچھے پڑنا، ان کی اتباع کرنا، اس کے ذریعے سے بھی آدمی جو ہے بدعات و خرافات میں واقع ہو جاتا ہے. محترم سامعین، ایک بات یاد رکھیں، اسلام جو ہے ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام ہماری نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے راستے فراہم کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ مالدار بنے، مال والا بنے، تو اسلام اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے کہ مال کیسے کمایا جائے، کس طرح سے کمایا جائے. اگر آپ حدیثوں کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ایک کتاب ملے گی، کتاب البیوع، کہ کاروبار کیسے کیا جائے، کاروبار کرنے کے آداب کیا ہے، تجارت کس طرح سے کیا جائے، بزنس کس طرح سے کیا جائے. تو اسلام جو ہے انسان کی نفسانی جو خواہشات ہیں، صحیح خواہشات، ان کی صحیح طور پر رہنمائی کرتا ہے. اسی طرح انسان اگر اپنی جنسی تسکین پورا کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے نکاح جیسا پاکیزہ بندھن کو مقرر کیا ہے. تو اسلام انسان کو نفسانی خواہشات کو پورا کرنے پر نہیں روکتا، بلکہ جو بری خواہشات ہیں، غلط خواہشات ہیں، ان سے اسلام روکتا ہے، منع کرتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب بری خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے پڑتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے، اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے. اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے جو انسان کے حق میں نقصان دہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کوئی نفس، کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے. محترم سامعین، ہم دنیا میں بسا اوقات جس چیز کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، بسا اوقات اس میں ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے، اور جس چیز کو بسا اوقات ہم ناپسند کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو شریعت کے حوالے کر دیں، شریعت کے تابع کریں. جیسا اللہ نے کہا ویسے اپنے نفس کو چلائیں، جیسے رسول نے ہمیں جو حکم دیا اس حکم کے تابع اپنے نفس کو کریں. تو ہم ہمارے نفس کو باطل اور غلط چیزوں سے بچائے رکھیں، ہمارے نفس کو شریعت کے تابع کریں. اگر انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، بری خواہشات، باطل خواہشات، انہی کے ذریعے سے انسان بدعات و خرافات میں واقع ہو جاتا ہے. اسی طرح بدعاتوں میں پڑنے کا ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ مخصوص لوگوں کی رائے کے لیے تعصب برتنا. کیا معنی؟ آپ دیکھیں، ہمیں سے بہت سارے افراد ہیں، بعض لوگوں کے وعظ و نصیحت بیانات کو پسند کرتے ہیں. یقیناً جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح باتیں بتاتے ہیں، صحیح باتیں پیش کرتے ہیں، ان کے بیانات کو پسند کرنا اور انہیں چاہنا اور ان کے بیانات کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا، ہدایت پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا، یقیناً یہ باعث خیر ہے. لیکن غلط کہاں ہے، غلطی کہاں واقع ہوتی ہے؟ جب ہم کسی کے بیانات سننے لگتے ہیں اور ان کی محبت میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی غلط بات کو بھی صحیح کہنے لگ جاتے ہیں.
غلط ہو جاتی ہے اور وہیں سے جب انسان میں شخصیت پرستی آ جاتی ہے، تعصب آ جاتا ہے، جب وہ شخص جسے وہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کی ہر بات کو صحیح کہنے لگتا ہے، وہیں سے انسان غلطی میں واقع ہو جاتا ہے، وہیں سے انسان کا بدعات و خرافات میں واقع ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے آج آپ دنیا میں غور کریں، پیری مریدی کے نام پر کتنے لوگ بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ان کی محبت میں، عقیدت میں مکمل اندھے ہو کر ان کی بات کی اتباع کرتے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ صرف دنیا میں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہی لوگ آخرت میں جن کو اپنا پیر مانتے تھے، جب ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ وہ دنیا میں گمراہ تھے، تو اللہ سے کہیں گے اے اللہ، ہم دنیا میں ان لوگوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کے تقاریر سنتے تھے، ان کے بیانات سنتے تھے، ان کے بیانات بدعت پر مشتمل ہوا کرتے تھے، شرک پر مشتمل ہوا کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہم دنیا میں گمراہ ہو گئے، اے اللہ ہمارا جی چاہ رہا ہے، ہمارا جی چاہ رہا ہے تو انہیں آج ہمارے قدموں میں لا رکھنا، آج ہمارے قدموں میں لا رکھنا، ہم انہیں اپنے پیروں سے رولنا چاہتے ہیں۔ یہاں دنیا میں تو بڑے کہتے ہیں پیر پیر پیر، لیکن آخرت میں اپنے پیروں سے رولنے کے لیے تیار ہوں گے اور اللہ سے یہ فرمائش کریں گے۔ محترم سامعین، اسی لیے اندھی تقلید سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شخصیت پرستی، تعصب، یہ بڑا برا عمل ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر اس سے بچیں گے تو پھر بدعات اور خرافات میں ہم واقع نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کفار سے مشابہت اختیار کرنا، کفار کے طور طریقوں کو اپنانا، اس کے ذریعے سے بھی انسان بدعات و خرافات میں واقع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی بدعتیں ایسی ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، لیکن ان میں کفار اور مشرکین کی مشابہت نظر آتی ہے۔ آپ ایک میلاد کو لے لیجئے، کتنے نافرمانیاں اس میں نہیں ہوتی، ٹریفک جام کر کے لوگوں کو ستایا جاتا ہے، میوزک چلایا جاتا ہے، یہودیوں کی مشابہت کرتے ہوئے کیک کو کاٹا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کن کی مشابہت ہے؟ مشرکین کی مشابہت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو محترم سامعین، ہمیں کفار و مشرکین کی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے اگر ہم بدعات و خرافات سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، بدعات کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ محترم حاضرین، کئی ایک نقصانات بدعات کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ کہ بدعات سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بدعات سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، احادیث اور سلف کے اقوال بھی پیش کیے کہ سلف بدعات سے کس قدر نفرت کیا کرتے تھے، اور تمام نے یہی بتایا کہ بدعات میں کوئی خیر نہیں، بدعات جو ہے سراپا گمراہی کا باعث ہے۔ عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہایت ہی بلیغ انداز میں واضح نصیحت کی، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں غرفت منها العیون، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ووجلت منها القلوب، ہمارے دل دہل گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا ان هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ نصیحت سن کر کے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ آپ کی آخری نصیحت ہے، یہ آپ کی الوداعی نصیحت ہے، آپ ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ ہم وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں سب سے پہلے تقوی، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، پھر میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے امیر کی اتباع کرنا، اپنے امیر کی پیروی کرنا، اگر وہ حق پر ہے، گرچہ حبشی غلام کو بھی تمہارا امیر رہ کر قائم بنایا جائے اس کی تم پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ
من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. اور آخر میں فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ دین میں ایجاد کی گئی ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، تو بدعت کے ذریعے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، بدعت کو ایجاد کرنے کے بعد جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کرتے ہیں ساروں کا گناہ اس پر بھی آئے گا جس نے بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، خیر کی بات بتاتا ہے، جتنے لوگ اس خیر پر عمل کریں گے تمام کی نیکیاں اس پر بھی آئے گی جس نے خیر کی طرف رہنمائی کی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو بتایا نماز پڑھنا ہے، نماز فرض ہے، بہت سارے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کیا، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ساروں کی نیکیاں تمہارے کھاتے میں بھی آئے گی، تمہارے اکاؤنٹ میں بھی وہ سارے نیکیاں آئے گی۔ اور جس کسی نے کسی غلط چیز کی طرف رہنمائی کی، کسی غلط کام پر لگایا، کسی برائی پر کسی کو لگا دیا، جتنے لوگ اس برائی پر عمل کریں گے تمام کا وبال تمہارے اوپر بھی آئے گا، ساروں کا گناہ تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ تو محترم سامعین غور کریں بدعت سے انسان کس قدر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ بدعت و خرافات پر عمل کریں گے ساروں کا سارا گناہ تمہارے سر پر آئے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے حق میں نفع بخش ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اسی لیے محترم سامعین کرام ہر انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے اس کے ذریعے سے دوسروں کا بھلا ہو، اس کے ذریعے سے دوسروں کا فائدہ ہو۔ اگر انسان فائدہ نہیں پہنچا سکتا کم از کم ہر انسان کو اتنا کوشش کرنا چاہیے اس کی ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو، اس کی ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ محترم سامعین اسی لیے ہمیں ہر انسان کو خیر کی طرف رہنمائی کرنا چاہیے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، ایمان والا آدمی نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ اپنا گھاٹا کرتا ہے، نہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ ایمان والا آدمی اپنے حق میں دوسروں کے حق میں ہمیشہ فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو بدعت کے ذریعے سے انسان کا بڑا خسارہ ہوتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بدعتی شخص جب تک بدعت نہیں چھوڑتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا۔ بدعتی انسان جب تک بدعت کو نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ جیسا کہ مشہور و معروف روایت ہے صحیح الترغیب والترہیب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل ساحر بدعہ حتی یدع بدعتہ، یعنی اللہ نے ہر صاحب بدعت سے اس کی توبہ کو اٹھا لیا ہے یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ جب تک انسان بدعات و خرافات کو نہیں چھوڑتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ہی قبول نہیں کرتا۔ آج بہت سارے لوگ بدعات و خرافات میں ہیں، مسجد میں آئے سجدہ کرے گڑ گڑائے روئے، جب تک آپ بدعات کو نہیں چھوڑتے تب تک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول ہی نہیں کرتا۔
تو محترم سامعین، بدعتوں کا چھوڑنا، ترک کرنا اس قدر لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح بدعتی انسان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ کے بارے میں سوال کیا، کیا مدینہ حرم میں داخل ہے؟ داخل ہے تو کتنا حرم میں داخل ہے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام چیزوں کو سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد بدعت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، جو کوئی دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من آوى محدثا۔ آپ اس حدیث میں غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بدعتی کو پناہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی جو کتاب ہے اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اب غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بدعتی کو پناہ دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے کئی رشتہ دار ایسے ہیں جو مختلف بدعتیں انجام دیتے ہیں، 11ویں ہے، اسی طرح 10واں، 20واں، 40واں، نہ جانے کیا کیا بدعتیں انجام دیتے ہیں۔ ہم صرف اسی لیے ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں ناراض ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں ناراض ہو جائیں گے، ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، اب کیا کر رہے ہیں؟ اندازہ لگائیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا کر کے ان کی دعوتوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں، صرف خاندان کی ناراضگی نہیں، ایک ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا ناراض ہو جائے برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو کبھی ناراض نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کون ہے حضرت عمر بن خطاب؟ دوسرے اسلام کے خلیفہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان بہکانا تو دور کی بات، جس راستے سے حضرت عمر گزرتے شیطان راستہ بدل لیتا۔ آج ہمارے پاس کئی شیاطین ہوتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر وہ شخصیت ہے جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اس عمر نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا، اے عمر، تم ابھی مومن نہیں ہو، ابھی تم کامل ایمان والے نہیں ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر، اب تم ایمان والے ہو، اب تم کامل ایمان والے ہو۔ تو محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک تم اپنے والدین، اپنی اولاد، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہیں کرتے، تب تک تم ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ تو سب سے زیادہ محبت شریعت سے محبت کرنا ہوگا، سب سے زیادہ محبت اللہ سے محبت کرنا ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے، تبھی جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ یقیناً اگر ہم سنتوں پر ڈٹے رہیں گے، اگر ہم کہیں گے کہ ان بدعات و خرافات کو تم کرو گے، ہم دعوت میں شریک نہیں ہوں گے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہیں گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن آپ کے خاندان والے سدھر جائیں گے۔ سلف کا یہی طریقہ تھا، سلف نے اسی طریقے کو اپنایا۔ آپ جانتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان
ایمان لائے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی والدہ بھوکی رہ گئی تھی. کہا اے سعد جب تک تو اسلام سے منہ نہیں پھیرتا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی. حتیٰ کہ ان کی حالت خراب ہو گئی، بے ہوش بھی ہو گئی. جب ہوش آیا تب بھی سعد نے یہی کہا تھا ماں میں ضرور تجھ سے محبت کرتا ہوں. ماں کی محبت کیا ہوتی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی جانتا ہے ماں ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے. لیکن ماں سے بھی بڑھ کر محبت کس سے کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کرنا ہے. سعد بن وقاص نے کہا اے ماں میں تجھ سے محبت ضرور کرتا ہوں، مجھے تیری پریشانی کا احساس بھی ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھنا دین اسلام میرے نزدیک سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے. میں دین اسلام سے منہ نہیں پھیرتا، میں دین اسلام کو چھوڑتا نہیں. اس کے بعد ان کی والدہ نے دیکھا کہ ساتھ جو ہے دین اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کھانا بھی کھایا، اسلام کے قبول کیا. یہ ہمارے سلف تھے. محترم سامعین، یقیناً اگر ہم شریعت سے صحیح طور پر محبت کریں گے، شریعت کو اپنائیں گے، محبت رسول کا ثبوت دیں گے، ہمارے خاندان والے سدھر جائیں گے. یقیناً ہماری حقیقی محبت جو ہے اللہ کے لیے ہے. ہمیں اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، گمراہی سے بچانا ہے، غلط کاموں سے روکنا ہے. آپ کیسے روکیں گے؟ یقیناً بسا اوقات بائیکاٹ کرنا پڑے گا، بسا اوقات جو ہے کچھ قربانیاں ہمیں دینا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہمارے خاندان والے سدھر جائیں گے. محترم سامعین، یہ بات میں تجربے کی روشنی میں کر رہا ہوں، ایسے ہی نہیں. ایک مرتبہ ایک شادی میں ہم شریک ہوئے، وہاں پر گانا بجانا تھا. جب ہم نے ان کے سامنے شرط رکھی کہ یہ گانا بجانا جب تک آپ بند نہیں کریں گے آپ شریک ہی نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے ساری چیزوں کو بند کر دیا. تو آپ اس طرح دین اسلام کی باتیں ان کے سامنے پیش کریں، یقیناً اس پر جائیں گے. محترم سامعین، بدعت کا ایک نقصان، بڑا نقصان یہ بھی ہوگا کہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگ قیامت کے روز حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے. انہیں حوض کوثر کا پانی نہیں دیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر گزرے گا نئی چیزوں کو ایجاد کیا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے دوری ہو، مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے مرنے کے بعد تم نے دین کے نئے نئے کاموں کو ایجاد کیا. محترم سامعین، وقت ختم ہو رہا ہے. بدعت کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ماہ رجب میں کئی بدعتیں لوگ انجام دیتے ہیں. جیسے ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو ایک خاص روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو رکھا جانے والا یہ روزہ ہزاروں بلکہ لاکھوں روزوں کے برابر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جبکہ محدثین نے اس بارے میں کہا کہ اس سلسلے میں جو بھی حدیثیں ہیں صحیح نہیں ہے. امام شوکانی نے کہا کہ تمام کی تمام حدیثیں واہی اور غیر معتبر ہیں. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ سب کی سب حدیثیں موضوع اور بناوٹی ہیں. اسی طرح رجب کی 27ویں رات کو جشن معراج منایا جاتا ہے، جبکہ معراج یہ مکہ میں ہوا اور اس کی تاریخ متعین کرنے میں اس سلسلے میں محدثین مؤرخین دونوں کا اختلاف ہے کہ معراج ہوئی کب. تاریخ تو دور کی بات بلکہ مہینے میں بھی اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ ربیع الاول، کسی نے ربیع الثانی، کسی نے رمضان، کسی نے شوال. تو مہینوں میں اختلاف ہے. ہم اپنے طور پر تاریخ فکس کیسے کر سکتے ہیں؟ اور مان لے کہ 27 رجب کی جو رات ہے اسی وقت ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد کئی مرتبہ یہ دن آیا، یہ رات آئی، لیکن آپ نے جشن نہیں منایا. نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے. سلف سے یہ عمل ثابت ہے ہی نہیں، تو ہم اسے جشن کیسے منا سکتے ہیں اس رات کو؟ اور جا کر کے عبادت کرنا، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اسے عبادت کا درجہ دینا یہ سراسر گمراہی ہے. اسی طرح ماہ رجب میں صلاۃ الرغائب یہ بھی پڑھی جاتی ہے. خاص طور پر علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں هذه الصلاة بدعة عند جمہور العلماء، کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ نماز جو ہے بدعت ہے. اور یہ جو بدعت ایجاد ہوئی
5ویں صدی میں ایجاد ہوئی. 400 سال تک مسلمان اس بدعت سے دور تھے، صحیح ظالم تھے. 400 سال بعد یہ بدعت ایجاد کی گئی. اسی طرح جعفر صادق کے نام پر کونے وغیرہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ان کی طرف غلط قول کو منسوخ کرتے ہوئے کہتے ہیں جو کوئی ان کے نام پر کونا بنائے گا تو وہ ان کی سفارش کا مستحق بنے گا، وہ اللہ رب العالمین سے جھگڑ کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے. یہ بالکل بے بنیاد اور باطل بات ہے، غلط بات ہے جو ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہے. اسی طرح ایک بدعت یہ بھی ہے، براق جو پرندہ ہے جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، اس کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن اس کی صورت بنائی جاتی ہے، شکل بنائی جاتی ہے، جبکہ حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے. کسی بھی جاندار چیز کی تصویر کشی کرنا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے، اس کی آپ تصویر کشی نہیں کر سکتے، اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے. تو آپ براق کا باقاعدہ تصویر کشی کر رہے ہیں، اس کی صورت شکل وغیرہ بنا رہے ہیں، تو اسلام میں کسی طرح سے جائز نہیں. محترم صاحبائے، شعبان میں بھی کئی بدعتیں لوگ انجام دیتے ہیں. بہرکیف خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں بدعتوں سے بچنا چاہیے اور ہمارے خاندان والوں کو بچانا چاہیے. بدعت میں کوئی خیر نہیں، بدعت میں گمراہی ہے. انسان جب بدعتوں کو نہیں چھوڑتا، بدعتوں کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے. اسی لیے ہمیں پہلی فرصت میں بدعتوں سے بچنا چاہیے اور کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ نیک کام قرآن و حدیث میں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. صحابہ اکرام کوئی بھی نیکی کا کام کرنے سے پہلے آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نیکی کا کام کرنا دین اسلام میں ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ اس کے بعد عمل کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہر طرح کی بدعات و خرافات سے ہمیں بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من